الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر بہت مخصوص مدت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ دنیا خود بھی ختم ہو جائے گی اور ہم نے خود بھی اس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری اس زندگی میں کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کن اسباب کی ضرورت ہے؟ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ڈھل جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سانچے میں ڈھل جانا ہی کامیابی ہے۔ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں مال پیسے کا ذریعہ زیادہ ہونا، کاروبار کا بڑھ جانا، عہدے کا مل جانا یہ کامیابی ہے، اور اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ لوگ فون کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، پریشانیاں زیادہ ہیں، تکلیف زیادہ ہے، خوشیاں نہیں ہیں، تو لوگ غموں اور پریشانیوں کو اللہ کی رضا اور ناراضگی کی وجہ سمجھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، دھوکے میں پڑ گئے ہیں۔ اگر ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ مال تو اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں، یاروں کو بھی دیتے ہیں، غداروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن دین اور دین سے محبت اپنے پیاروں کو ہی دیتے ہیں۔ یہ غیروں کو نہیں ملتی، غداروں کو نہیں ملتی، یہ کس کو ملتی ہے؟ پیاروں کو ملتی ہے۔ جس کو اللہ اپنا پیارا بنانا چاہتا ہے اس کو ہی اپنے پیارے کی یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، چاہے مال ہو یا نہ ہو۔ اور اگر ہماری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مخالف گزر رہی ہے تو کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، جمال کیوں نہ ہو، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دیتے ہیں، اپنے پیاروں کو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام اور پابندی کے ساتھ عمل کرے، تلاش کر کے پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا نہ بنے، سنت سے بے توجہی اختیار نہ کرے بلکہ سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، پھر زندگی میں کامیابی ہوگی۔ چونکہ ہماری ساری گفتگو سنت اعمال کے متعلق ہے اور مختلف موضوعات پر بات ہو چکی ہے، الحمدللہ آج انشاءاللہ بات ہوگی عصا کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کا استعمال فرمایا کرتے تھے، جس کو ہم چھڑی یا لاٹھی کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کو عصا کہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصا سے اس کی انگوٹھی کے اوپر مارا، تنبیہ کے لیے کہ دیکھو تو نے کیا پہنا ہوا ہے، کیونکہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اللہ انہیں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کے اندر مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ اس حدیث مبارک سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصا استعمال فرماتے تھے، اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اگر سامنے کوئی مرید ہے یا شاگرد ہے، اولاد ہے، اسے ایسا موقع ہے کہ انسان تنبیہ کر کے سمجھ جائے گا تو تنبیہ کرنا بھی چاہیے، اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ دیکھو یہ کام غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو جو بڑے ہیں ان کو چاہیے کہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ موقع محل کو دیکھتے ہوئے ان کی تربیت کرتے رہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور کئی جگہ ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا دیا تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو عصا لے کر آئے تھے، اور یہ آبوس کی لکڑی سے بنا ہوا تھا، مختلف انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، اس طرح سے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عصا حضرت نوح علیہ السلام تک، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا، اور آگے انبیاء سے ہوتا ہوا حضرت شعیب علیہ السلام تک، اور پھر انہوں نے اپنے داماد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا۔ بحر موتی کے اندر بھی یہ ہے کہ جنت سے یہ عصا سیدنا آدم علیہ السلام دنیا میں لے کر تشریف آئے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام عصا استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور اس کے استعمال کا حکم بھی فرماتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عصا کا استعمال مومن کی علامت ہے اور حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ یہ تھی کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصا کا استعمال کرتے، اور کبھی عصا نہ ہوتا تو اس جیسی لکڑی کی کوئی شاخ بطور عصا، چھڑی یا لاٹھی کی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ عصا، چھڑی یا لاٹھی کا استعمال کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ذلت یا کوئی گھٹیا پن ہے، نہیں، یہ تو عین سنت ہے اور اس سے انسان کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ آج عصا کا استعمال امت میں متروک ہو چکا ہے، چنانچہ سنت کی حیثیت سے اس کے استعمال اور اس کو رائج کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جو سنتوں کو تلاش کرنے والے ہیں اور خلوص کے ساتھ ان پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت میں بگاڑ کے وقت جو میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرے گا، اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصا کے اندر 6 خصوصیت ہے۔ نمبر 1، یہ حضرت انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نمبر 2، یہ صلحاء کی زینت ہے۔ نمبر 3، دشمنوں پر ہتھیار ہے۔ نمبر 4، کمزوروں اور ضعیفوں کا مددگار ہے۔ نمبر 5، منافقین کے لیے باعث غم ہے۔ نمبر 6، عبادات کے اندر اضافہ ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے فائدے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مومن کے پاس جب عصا ہوتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، یعنی یہ عصا ہتھیار بن جاتا ہے اور شیطان کو دور بھگاتا ہے۔ فاجر اور منافقین اس عصا سے خوف کھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی عصا کا ذکر آتا ہے، ذرا غور کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت سے ملنے پہلی مرتبہ جبل طور پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے اپنے کلیم سے ہم کلامی کی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ یہ عصا ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے واسطے پتے جھاڑتا ہوں اور کبھی میرے کام آتا ہے۔ اے موسیٰ اسے چھوڑ دو، زمین پر پھینک دو،
تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، جیسے ہی آپ نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک سانپ بن گیا. اب موسیٰ علیہ السلام ڈرتے. اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ اسے دوبارہ پکڑ لو. قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، آپ اسے پکڑ لیجئے، ہم اسے دوبارہ اصل حالت پر لے آئیں گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس سانپ کو ہاتھ میں پکڑا تو دوبارہ وہ لاٹھی بن گیا. اب یہاں دیکھیے ایک بے جان چیز اللہ جب چاہتے ہیں بے جان سے زندے کو پیدا کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں پر چلنے والا بنائے، سنتوں کے اوپر اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، اپنی زندگیوں کو سنتوں کے اوپر لانے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.